مشرق ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے شہر آثار کے نام سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میں غافر شہزاد مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتا ہوں اور پھر آپ کے جو کمنٹس ہیں اس کی روشنی اور رہنمائی میں ہم اپنے ان پروگرامز کا سلسلہ آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میری باتوں سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف، دونوں صورتوں میں اپنے کمنٹس میں ضرور بتایا کیجیے، کیونکہ اس کی روشنی میں پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی جو پیچھے ایک ورلڈ سٹی پہ ہم نے پروگرام کیا تو اس کے بارے میں کچھ دوستوں نے رائے دی کہ جو سرکولر گارڈن ہے اس کے حوالے سے کچھ زیادہ تفصیلات ان کو معلوم نہیں ہیں، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کچھ زیادہ پتہ ہے کہ یہ سرکولر گارڈن کیا ہے، یہ کہاں سے آیا، یا اس وقت جو حکومت سرکولر گارڈن کی بحالی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہی ہے تو وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک پروگرام میں سرکولر گارڈن جو کہ ورلڈ سٹی کے چاروں طرف ایک گارڈن ہے اس کے بارے میں کچھ پروگرام کیا جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فصیل ہر شہر کے گرد ہوتی تھی، لاہور کے گرد بھی فصیل تھی۔ محمود غزنوی کے دور میں یہ کچی اینٹوں سے بنائی گئی فصیل تھی جس کو شہر نے اپنے جو شہر کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب کچھ عرصہ کے لیے اکبر یہاں پر آ کر رہا تو اس نے نہ صرف مسجد وزیر خان کی طرف شہر کی توسیع کی، بلکہ یہ جو کچی اینٹوں کی فصیل تھی اس کو پختہ اینٹوں سے بنوا دیا، اور پھر یہ پوری فصیل نے سارے شہر کو اپنی پناہ میں لے لیا، بلکہ اس فصیل کو بھی پناہ گاہ ہی کہا جانے لگا۔ تو وہاں سے شہر کے اندر داخل ہونے کے 12 دروازے تھے اور ایک 13ویں موری تھی جہاں سے ڈرین آؤٹ ہوتا تھا بارش وغیرہ کا یا سیوریج کا پانی۔ یہ تو تھا پرانا شہر۔ اب اس کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے رنجیت سنگھ کے دور میں ایک خندق کھودی گئی۔ وہ خندق اس لیے بھی کھودنا ضروری تھی کہ پہلے اورنگزیب عالمگیر کے دور تک شہر کے 2/3 حصے میں دریا ساتھ سے گزرتا تھا اور محفوظ رہتا تھا۔ وہیں سے رنجیت سنگھ نے بنیادی تصور اٹھایا، اور جب بند عالمگیری بن گیا اور دریا دور ہو گیا تو پھر ایک مصنوعی خندق بنانی پڑی شہر کے چاروں طرف، اور اس خندق میں پانی بھر دیا جاتا تھا۔ اس کی چوڑائی اتنی رکھی گئی کہ کوئی بہت اچھا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کے یا ہاتھی جو ہے وہ اس کو کراس کر کے شہر تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ تو یہ ایک حفاظتی حصار تھا دوسرے لیول پر۔ تیسرا لیول وہی تھا کہ جو فصیل کے اوپر کماندار بیٹھے ہوتے تھے اور نشانے تیر انداز بیٹھتے تھے اور نشانے لگاتے تھے، تو یہ 3 سطح کے اوپر شہر کی سیکیورٹی ہوتی تھی۔ آج کل بھی اگر آپ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں سے پوچھیں، جب بابا عزداتہ گنج بخش علی حجویری کا عرس ہوتا ہے تو سیکیورٹی کی بات کریں، جی ہم نے 3 سطح کے اوپر سیکیورٹی بنائی۔ تو یہ جو 3 سطح کے اوپر سیکیورٹی ہے یہ رنجیت سنگھ کے دور میں بھی شہر کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ جو خندق تھی جس میں پانی بھرا رہتا تھا اور جس میں سے گھوڑا چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، جب انگریزوں نے لاہور پر قبضہ کیا تو پانی نکال دیا گیا اور اس کی جگہ پر ارتھ فلنگ کر دی گئی، اور اسی کے ارد گرد باغات لگا دیے گئے، گرین ایریا بنا دیا گیا، کچھ پھولدار درخت اور کچھ سایہ دار درخت، اور یوں چاروں طرف ایک نیچرل وے سے سرکولر گارڈن مل گیا۔ اب جب ورلڈ سٹی اتھارٹی کے ساتھ مل کر آغا خان کلچرل سروسز اور پاکستان نے لاہور کا ماسٹر پلان بنایا، پرانے شہر لاہور کا ماسٹر پلان بنایا، تو اس میں سب سے پہلا جو ان کے ذہن میں کام تھا، ٹارگٹ تھا، وہ یہ تھا کہ کسی طرح سے سرکولر گارڈن کو بحال کیا جائے۔ اب اس کی بحالی ظاہر ہے بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے ایک سروے کے مطابق جب دیکھا تو تقریباً 2200 ٹیننٹ تھے، 2200 کہ جو تجاوزات تھیں وہاں پہ۔ اب وہ 2200 تجاوزات کو وہاں سے ہٹانا، شفٹ کرنا ان دکانوں کو یا ان مارکیٹوں کو ایک بہت بڑا کام تھا۔ اب ماسٹر پلاننگ میں تو انہوں نے سجیسٹ کر دیا کہ یہ تجاوزات کو ہم ہٹائیں گے اور سرکولر گارڈن کو ہم
بحال کریں گے۔ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جو قلعے اور بادشاہی مسجد کے ساتھ سے ایک پرانی سڑک گزرتی تھی جو بادامی باغ اڈے کی طرف جاتی تھی اور آگے ریلوے اسٹیشن پر جاتی تھی، انہوں نے کہا کہ یہاں سے جب ٹرک اور بسیں گزرتی ہیں تو جو وائبریشن پیدا ہوتی ہے زمین کے اندر، وہ قلعے کی جو 300-400 سال پرانی دیواریں ہیں اس کے لیے وہ خطرناک ہے۔ لہٰذا اس سڑک کو مینار پاکستان کی جو گراؤنڈ ہے، جو اقبال پارک کی پرلی سائیڈ بنتی ہے، شمالی سائیڈ، تو اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک فلائی اوور بنا، پھر وہ دیوار وہاں سڑک وہاں پہ شفٹ ہو گئی اور اب وہیں سے بادامی باغ کی طرف آتے جاتے ہیں، اور یہ درمیان والی سڑک ختم کر کے تو جو اقبال پارک ہے اس کو پورے کا پورا بادشاہی مسجد اور قلعے کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ بھی اسی ماسٹر پلان کا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ یہ تھا انکروچمنٹس کو دور کرنا، مگر یہ تو بہت مشکل کام تھا، کوئی بھی سیاسی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتی تھی، اور اس کے علاوہ تو کسی کے پاس کا کام نہیں تھا۔ لیکن جب نواز شریف نے لہر کے نام سے ایک ادارہ بنایا جس نے لاہور شہر کی کلچر، تعمیرات اور عمارتوں کی بحالی پہ رات دن کام شروع کروا دیا، تو ان کے پیش نظر بھی وہی ماسٹر پلان تھا، اور یہ تو بہت عرصہ پہلے کی خواہش ہے۔ اس سے پہلے بھی جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے تب بھی انہوں نے ان دروازوں کو ریوائیو کرنے کی، دوبارہ تعمیر کرنے کی، رینوویٹ کرنے کی پہلے بھی کوشش کی تھی اور فصیل بنانے کی، لیکن باوجود نہ ہو سکی۔ لیکن اب ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ نہ صرف سرکولر گارڈن بحال ہوگا بلکہ وہ جو فصیل ہے وہ بھی دوبارہ ریوائیو ہو جائے گی، اور اس کے چاروں طرف جتنے تجاوزات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس کی پہلی مثال آپ لوگوں کے سامنے وہ تجاوزات ہیں جو بھاٹی دروازے کے باہر تھے۔ بھاٹی کے باہر پرندہ مارکیٹ، اس کو ختم کیا، باقی جو تجاوزات تھیں، شاپس تھیں، وہ ختم کی۔ اب اس طرف جب آ رہے ہیں تو ایک اینک مارکیٹ ہے، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں، لفافہ مارکیٹ ہے، اس کو بھی ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ چلتے چلتے موچی دروازے تک یہ سارا سلسلہ چلے گا، اور پھر آگے کچھ حصوں کے اوپر تو انکروچمنٹ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں پہ بھی ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں گے۔ اور جو زیر زمین پلازے بن رہے ہیں اس میں جو دکانیں ہیں، تو ان لوگوں کو نہ صرف ڈسلوج کا کمپنسیشن ملے گی بلکہ دکانوں کی بھی کمپنسیشن ملے گی، اور اس کے بعد ان کو کاروبار کے لیے نئی دکانیں بھی ملیں گی۔ تو یہ یقیناً ایک خوش آئند قدم ہے جس سے نہ تو کسی کی معیشت پہ اثر پڑے گا اور نہ ہی کوئی اور مسائل پیدا ہوں گے، لیکن شہر کا جو پرانا حسن ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ اس کے بعد اگلا پروگرام ہے اس کو رنگ روڈ کا۔ تو کسی زمانے میں جو ایوب خان کے دور میں 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا تھا، اس میں 3 جو رنگ روڈ بنائی گئی تھی، اس میں جو پہلی رنگ روڈ تھی وہ یہ سرکولر روڈ ہی تھی، اور اب بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس رنگ روڈ میں 3 لینز کی موٹر وے کی طرز پر ایک رنگ روڈ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے گا، تاکہ اس روڈ کے اوپر آپ شہر کے جس دروازے کی جانب جائیں، جہاں سے داخل ہونا چاہیں، تو یہ رنگ روڈ آپ کی معاونت کرے گی۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اس ماسٹر پلان میں یہ بھی شامل ہے کہ جو شہر کے اندر ہول سیل مارکیٹ بن گئی ہے، پلازے بن رہے ہیں، پرانی عمارتیں گر رہی ہیں اور کمرشلائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، اس ماسٹر پلان کے مطابق اس کمرشلائزیشن کو بھی کم کرنا ہے، تاکہ وہاں کی جو ایمبینس ہے، جو انوائرمنٹ ہے پرانے شہر کی، وہ بحال ہو۔ تو اس کے اوپر اب آہستہ آہستہ کام چل رہا ہے، کام ہو رہا ہے۔ تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جس طرح موجودہ حکومت ریوائیول کے نام پر مختلف پروجیکٹس کر رہی ہے، جیسے ٹیکسالی گیٹ کے باہر بھی کام شروع کروا دیا، ناصر باغ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کام وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دوسری طرف جاتے ہیں کشمیری دروازے کی طرف، تو وہاں پہ بھی اسی طرح سے، کیونکہ پارکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب تک پارکنگ نہیں ہوگی، مناسب جگہ نہیں ہوگی، لوگوں کو یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ ہم پارکنگ کر کے شہر کے اندر جا سکتے ہیں، اور حمام وزیر خاں اور مسجد وزیر خاں اور مریم زمانی مسجد اور سنہری مسجد اور باقی جو ہسٹوریکل ایریاز ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، تو تب تک اس کو بحال نہیں کیا جا سکے گا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ یہ پارکنگ باہر نکالی جائے، اور
ایک پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ جو فصیل کے اندر شہر ہے اسے پیڈسٹرائز کر دیا جائے، یا کم از کم دن کے کچھ اوقات ایسے مقرر کر دیں کہ جب یہ چنگچی وغیرہ، موٹر سائیکل اور اس طرح کی جو ٹرانسپورٹ ہے، ریڑی وغیرہ، یہ جو ہے لوڈر وغیرہ جو ہے یہ اندر نہ جائیں، اندر صرف پیڈسٹرائز ہو، یا کم از کم ہفتے میں 2 دن سیٹرڈے اور سنڈے اس کو پیڈسٹرائز کر دیا جائے، تاکہ اس شہر کو دیکھنے والے لوگ جلدی سے جلدی شہر کو دیکھنے کے لیے آئیں اور بےتاب ہیں وہ اس کو دیکھنے کے لیے۔ اور جو ورلڈ سٹی نے آغا خان کلچر سب کے ساتھ مل کے جو گلی سرجن سنگھ کو بحال کیا ہے، اور اس کی جو وائرز وغیرہ ہیں، جتنی بھی پانی بجلی گیس کی، وہ ساری انڈر گراؤنڈ کی ہے، اس کی فیس لفٹنگ کی ہے، تو اسی طرح سے ورلڈ سٹی کے اندر جو مختلف اسی طرح سے نیبرہڈز بنتے ہیں، ان سب کو آہستہ آہستہ بحال کیا جائے اور شہر کا پرانا حسن جو ہے اسے واپس لایا جائے۔ جس تیزی کے ساتھ لہر پروگرام یہ پروجیکٹس کر رہا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں اس پرانے شہر کی کایا کلپ ہونے والی ہے، اور یہ شہر دوبارہ اپنے اصل شناخت کے ساتھ اور اپنی اصل شکل کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ہم ابھی تو صرف خیال کی دنیا میں یہ ازیوم کر سکتے ہیں یا ویژولائز کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ 2 سال کے بعد آپ اس شہر کی گلیوں میں گھومیں پھریں گے اور دیکھیں گے، اور ان پرانے گلیوں، کوچوں اور کٹڑوں میں وزٹ کریں گے، اور وہ جو ہسٹوریکل پوائنٹس ہیں جہاں پہ سائنیج وغیرہ بھی ہوگی، وہ ساری تاریخ اور وہاں پہ جو گائیڈ ہیں وہ سارے آپ کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہوں گے، اور پھر دنیا سے ٹورسٹ یہاں پر آئیں گے۔ اور یہی جو پنجاب کی ٹورسٹ پالیسی ہے یا پنجاب کا ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بنانے کا، یہی مقصد ہے جو اس شہر کی بحالی کے بعد پورا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ شہر سے باہر جو مختلف پرانی عمارتیں ہیں ان کی بحالی کے لیے بھی آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، ورلڈ سٹی کے ساتھ مل کر مختلف پلانز جو ہیں یا پروجیکٹس جو ہیں وہ اپنے بجٹ میں شامل کر رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ ان جو اثاثے ہیں ہمارے، جو ہمارے کلچرل ایسٹس بھی جن کو کہتے ہیں اور ہسٹوریکل ایسٹس بھی ہیں، اور ان کی بہت بڑی ویلیو ہے، تو یہ آج بحال ہونے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کو اصلی حالت میں دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔